الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیریت اور عافیت میں رکھے۔ ہم لوگ ترجمہ قرآن کلاس میں علامات قرآنی کے اسباق پڑھ رہے ہیں اور ہم نے ان اسباق کو مکمل کیا اور پھر ان کی کچھ مشقیں کیں اور پھر ان کے کچھ ٹیسٹ جو ہیں اب ہم ان کو بھی کر رہے ہیں۔ اس سلسلے کا آج یہ آخری ٹیسٹ ہے جس میں ہم اسباق نمبر 10 سے 15 کو یعنی کہ 10 سے لے کے آخری جو 15 تک تھے اسباق اس کو ہم کور کریں گے۔ طریقہ کار وہی ہوگا، میں آپ لوگوں کے مائکس جو ہیں ان کو انمیوٹ کر دیتی ہوں اور آپ لوگ جیسے جیسے میں آپ کے نام لوں تو آپ لوگوں نے اپنے مائک اوپن کرنے ہیں اور جو سوالات ہیں ان کو پھر اٹیمپٹ کرنا ہے۔ چلیں جی، آپ کے سامنے ٹیسٹ نمبر 3 جو ہے وہ کھلا ہوا ہے۔ اس میں آپ سوال نمبر 1 جو دیکھ رہے ہیں وہ سب سے پہلا جو ہے اس میں مختصر جواب دیں جو ہے کوسچنز ہے، اس کے اندر تھوڑے سے کوسچنز ہیں، ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ جی چلیں میں باری باری نام لیتی ہوں تو پھر ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ چلیں سب سے پہلے بینا آپ کا نام ہے، آپ اپنا مائک انمیوٹ کیجئے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا اب آپ سے پہلا کوسچن یہ ہے کہ آنی اور عینی، ٹھیک ہے، آپ کے ساتھ کو سامنے لکھا ہوا بھی نظر آ رہا ہے، آنی اور عینی دونوں علامتوں میں کیا مفہوم ہوتا ہے؟ آنی اور عینی میں اس میں یہ ہے کہ دو کو کرتا ہے، شاباش، دو کو ظاہر کرتا ہے، دو کو ظاہر کرتا ہے۔ تثنیہ کا، ٹھیک ہے، دو کو ظاہر کرتا ہے یعنی تثنیہ کا مفہوم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اس سے نیچے والا کوسچن یہ ہے کہ مسلمین اور مسلمینی ان میں کیا فرق ہے؟ جی یہ اس میں بھی ہے کہ اس کو جمع کو ظاہر کر رہا ہے، یعنی دو کیسے جمع کو، دونوں مختلف ہیں، ان کو غور سے دیکھیں۔ مسلمینا نون کے اوپر زبر ہے اور مسلمینی جی نون کے نیچے زیر ہے، تو ان میں کیا فرق ہے؟ نون کی زبر کے بارے میں بھی آپ کو ایک رول ہم نے جب پڑھا تھا تو اس میں آپ کو اس بارے میں بتایا گیا تھا۔ یہ نون تو جمع کو ظاہر کرتا ہے، نون۔ ٹھیک ہے، اور مسلمینی؟ مسلمینی ہے وہ، اس کا نہیں مجھے آ رہا۔ اس میں ابھی اوپر آپ نے عینی ساؤنڈ پڑھی ہے نا، یا نون کے نیچے زیر جی ہے، جی یہ وہ نہیں ہے، آپ جی آئیڈیا ہوا؟ جی یہ تو جی یہ دونوں کو مطلب دونوں اس کو ظاہر کر رہا ہے، ہاں جی، مطلب ایک سے زیادہ اس کو جی ظاہر کر رہا ہے۔ یہ ہم نے کلاس میں بھی کور کیے تھے۔ یہ اکثر اسٹوڈنٹس اس بارے میں کنفیوز ہو جاتے ہیں، جو اینا ساؤنڈ ہوتی ہے نا، یا یعنی یا اور نون زبر جو ہوتی ہے وہ جمع کی ساؤنڈ ہوتی ہے، جو جی عینی ساؤنڈ ہوتی ہے نا، یہ یا ساکن اور نون زیر، یہ تثنیہ کی ساؤنڈ ہوتی ہے، تو اس میں فرق ہے، اچھا ٹھیک ہے۔ مسلمینا نون زبر کے جی ساتھ ہے اور تو یہ جمع ہے، جی مسلمینی یہ تثنیہ ہے، ٹھیک ہے۔ جی جی ٹھیک ہے جی، بارک اللہ۔ اچھا جی نیکسٹ پوچھتے ہیں، کسی نے جوائن کیا ہے تو اپنا نام نہیں لکھا ہوا، ڈاٹ ڈالا ہوا، اس کو ذرا دیکھ لیں کون ہے، اپنا نام لکھ دیں۔ فرحین جواد، جی فرحین۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی فرحین، اگلا سوال آپ سے ہے
تکذبون اور تکذبانی کے ترجمے میں کیا فرق ہے؟ ٹھیک ہے، ترجمے میں آپ نے بتانا ہے کیا فرق ہے. تکذبون جمع مذکر کا ہے تو یہ ظاہر کر رہا ہے کہ تم سب جھوٹ بولتے ہو. ٹھیک ہے، اور تکذبانی یہ دو لوگ کا ہے، تم دونوں جھوٹ بولتے ہو. ٹھیک ہے، شاباش، آپ نے صحیح پہچانا. یہ جو اونا ساؤنڈ ہے، واو نون، ہم نے پڑھا تھا کہ واو نون جو ہے، واو نون زبر جو ہے یہ جمع کی نشانی ہے، اور الف نون زیر جو ہے یہ اوپر بھی ہم نے دیکھا نا آنی، یہ تثنیہ کی نشانی ہے. اور تکذبونا کذب جو ہوتا ہے جھوٹ بولنا. لیکن اس میں ایک چیز بتائی تھی کہ اگر زال کے اوپر تشدید آئے نا تو وہ پھر جھٹلانے کا معنی رکھتا ہے کہ تم سب جھٹلاتے ہو اور تم دونوں جھٹلاتے ہو. ٹھیک ہے بارک اللہ. اچھا، اگلا سوال آپ سے ہی ہے کہ چلیں یہی والا کر لیتے ہیں. آنی اور عینی کے علاوہ دو ہونے کا مفہوم اور کس علامت میں ہے؟ وہ ہما، کما اور تما میں ہے. علامت کیا ہے؟ جی وہ الف ہے، الف الف الف. الف آتا ہے، شاباش. ٹھیک ہے، اور وہ فعل کے ساتھ آتا ہے. ٹھیک ہے، یہ فعل ماضی. اسم کے ساتھ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، ضمائر کے جی ساتھ فعل رہتا ماضی ہے. کے ساتھ. ہاں جی، ہاں جی، فعل ماضی کے ساتھ آتا ہے. تو ٹھیک ہے، آپ نے صحیح پہچانا ہے. جی چلیں جی، چلے ابھی 2 سوال ہی کرتے ہیں، بعد میں پھر دیکھتے ہیں، اگر بچ گئے تو پھر کر لیں گے. ٹھیک ہے، چلیں نیکسٹ ہے جی فرخندہ عمران. اچھا، منزہ ندیم. منزہ ندیم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی منزہ، آپ سے کوشچن یہ ہے نمبر 5. وہ ایک مذکر جو کے مفہوم کے لیے کون سا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ وہ ایک مذکر جو ماں. غور سے دیکھیں، اسم ہوگا نا. اب کون سا اسم ہوگا؟ جو کا معنی میں ہم نے پڑھے تھے نا، 3 الفاظ پڑھے تھے جو کے معنی میں، اور ایک جو مذکر کے لیے خاص ہے. صرف مذکر کی بات ہو رہی ہے، ایک مذکر کے لیے. بڑا کامن ہے، قرآن میں بہت استعمال ہوا. چلو ابھی تو بیٹے ذہن سے ہی نکل گیا ایک دم. ہو کسی کے ذہن میں اگر آ رہا ہے تو وہ اپنا ہینڈ ریز کرے. منزہ آنٹی، آپ نے ابھی مائک نہیں آف کرنا. جی سائرہ. اچھا بیٹے. اللہ جی. الذی، شاباش. الذی یاد آیا منزہ آنٹی؟ ہاں جی آ گیا بیٹے. چلو. اچھا، آپ ایک دوسرا سوال کرتے ہیں کہ نمبر 7 آپ دیکھ رہی ہیں. ٹھیک ہے، التی اور اللاتی کے مفہوم میں کیا فرق ہے؟ اللہ تی جو ہے یہ ایک مونس ہے، اور وہ اللہ تی جو ہے یہ مونس جمع مونس ہے. شاباش شاباش، یہ آپ نے صحیح بتایا ہے. اچھا، ایک اور کر لیتے ہیں، ابھی آپ کا غلط ہو گیا تھا نا. وہ سب مونس جو کے لیے اللاتی کے علاوہ دوسرا لفظ بتائیں. وہ اللہ مجھے نا بولا نہیں آ رہا. اللہ صحیح ہی کہہ ہے. رہے اللہ. ہیں. ہاں جی اللہ تی ہی ہے نا. نہیں، اللاتی تو ہے نا، ایک اور لفظ تھا ہاں جمع کا. اللہ اسی سے ملتا جاتا، ڈبل لام آ جاتا ہے اس میں. ڈبل لام آتا ہے، اور آگے کیا آتا ہے؟ تا کی جگہ کیا آتا ہے؟ اللہ ای. شاباش، اللہ ای. ٹھیک ہے، بارک اللہ، اچھی ایفرٹ کیا آپ نے. جزاک اللہ. اچھا تاج، آپ کا مائک اوپن ہے، پھر آپ سے پوچھ لوں. ہاں جی. اچھا تاج، آپ کے لیے کوشچن ہے، کوشچن نمبر 6 آپ کے سامنے کھلا ہوا ہے. الذین میں کون سا مفہوم ہے؟ الذین میں کون سا مفہوم؟ یہ جمع مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے. شاباش، جمع مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور کیا عموماً کیا ترجمہ کیا جاتا ہے اس کا؟ جو
جن شاباش جنہیں جنہوں نے شاباش شاباش ٹھیک ہے. اچھا آپ سے دوسرا کوشچن یہ ہے لا کے بعد اسم کے آخر میں زبر ہو تو لا کا کیا ترجمہ ہوگا؟ ہم نے لا کے 3 پڑھے تھے نا. لا کے بعد اس آپ کی آواز بند ہو گئی ہے تاج، مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی. کوئی نہیں. ہاں کوئی نہیں کا کوئی نہیں ترجمہ جو ہوتا ہے کوئی نہیں ہی کرتے ہیں، تو اس میں ویسے مفہوم کس چیز کا ہوتا ہے؟ لا کے بعد ایسا اسم ہو جس کے اس میں پوری جنس کی نفی ہوتی ہے. جی 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 شاباش، پوری جنس کی نفی ہوتی ہے، یعنی بالکل ہی ٹوٹلی جو ہے نا اس چیز کا اور اس سے ریلیٹڈ ہر چیز کا انکار کر دیا جاتا ہے. چلیں جزاک اللہ، اچھا سنایا آپ نے. نیکسٹ ہے جی نبیہہ اجمل. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا نبیہہ آپ سے کوشچن یہ ہے کہ لا کے بعد فعل کے آخر میں جزم یا واو الف ہو تو اس کا کیا مفہوم ہوتا ہے؟ لا کا مطلب تو نہیں ہے، اور زیادہ لوگوں کے لیے آتا ہے واو الف تو. ہم نے اس کی 3 جمع پڑھی تھی نا، لا کی 3 جو رولز تھے وہ پڑھے تھے نا. ایک تو ابھی کوشچن ہو گیا نا، دوسرا یہ تھا کہ اگر فعل کے آخر میں جزم ہو یا واو الف ہو تو اس کا ترجمہ کیا کیا جاتا ہے اس میں؟ وہ سب نہیں کہ اس میں آئے گا. نہیں تو ترجمہ ہوتا ہی ہے اس کا. اس میں کام نہ کرنے کا حکم یا التجا ہوتی ہے، اور مفہوم یعنی کہ ترجمہ جو نا مت یا نہ کے معنی میں ہوتا ہے نا، مطلب حکم ہوتا ہے، حکمیہ ہوتا ہے یا ریکویسٹ ہوتی ہے اگر جزم ہو یا واو الف ہو تو. ٹھیک ہے. اچھا چلیں آپ سے دوسرا کوشچن کرتے ہیں کہ علامت ما کے مختلف معنی اور مفہوم کون کون سے ہوتے ہیں ما کے؟ ماں اگر جس طرح لا کے بعد اگر ماں آ جائے جملے میں تب نہیں ہوتا ہے اس کا مطلب، اور نا کا مطلب کون بھی ہوتا ہے، اور جملے کے بیچ میں آ رہا ہو تو جو بھی ہوتا ہے اس کا مطلب، کہ بھی ہوتا ہے. کیا کس اور ٹھیک ہے کہ بھی ہوتا ہے. صحیح ہے. اچھا چلیں ٹھیک ہے، 12 کلو اچھی ایفرٹ کیا آپ نے. نیکسٹ ہیں نازیہ قدیر. نازیہ قدیر. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. نازیہ آپ کے سامنے فل ان دا بلینکس کھلی ہوئی ہیں. اس میں آپ بتائیے فاعلن کے وزن والے اسم میں ڈیش کا مفہوم ہوتا ہے. فاعلن کے وزن والے اسم میں کام کرنے کا میم. کام کرنے والے کا. فاعل کام کرنے. ہاں کام کرنے والے کام کا. کرنے والے کا. شاباش. اچھا یہ بتائیے کہ خلقن کا فاعل پر وزن ڈیش لکھا جائے گا، یعنی خلقن کو اگر ہم فاعل ان کے وزن پر لائیں تو اس کو کیسے لکھیں گے؟ خالقن. خالقن. شاباش. اچھا آپ سے کوشچن کر لیتے ہیں کہ علامت با کے ترجمے کی کب ضرورت نہیں ہوتی؟ ہم نے ایک کنڈیشن پڑھی تھی نا کہ وہ کنڈیشن ہو تو پھر با کے ترجمے کی ضرورت نہیں ہوتی. نہیں یاد میم. یعنی اس سے پہلے اگر نفی والا لفظ آ جائے، اس سے پہلے اگر نفی والا لفظ ہو تو پھر اس کے علیحدہ سے ترجمے کی ضرورت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے 12 کلو اچھی کوشش کی آپ نے. نیکسٹ ہیں جی سائرہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سائرہ فل ان دا بلینک ہے آپ کے سامنے.
ظلم کو مفعول کے وزن میں ڈیش لکھتے ہیں. مظلوم. مظلوم. شاباش. اچھا کاذبن کا ترجمہ، ابھی آپ وزن دیکھ لیجئے گا اس کا. کاذبن کا ترجمہ ڈیش اور مکذوبن کا ترجمہ ڈیش ہے. کاذبون کا جھوٹ بولنے والا اور مکذوبن کا جھوٹ بولنے والا. مکذوبن کا کیا ہے؟ جھوٹ بولا گیا، مطلب یہ مفعول ان کے وزن پر ہے نا، مکذوبن جو یعنی ہے. کہ وہ جس پر جھوٹ بولا گیا، یا اس کو سمپل ورڈز میں ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ جھٹلایا گیا، جھٹلایا ہوا. جی ٹھیک ہے، ہاں جی مطلب ہاں جی. اردو میں ہم اس کو سے کہہ دیں گے. ٹھیک ہے، شاباش بارک اللہ. اچھا کوشچن یہ ہے کہ ماں کے بعد اسی جملے میں الا یا با سے شروع ہونے والا اسم ہو تو اس ماں کا کیا ترجمہ کریں گے؟ الا یا با سے شروع، اس ماں کا ترجمہ کیا کریں گے؟ الا یا با سے میرا خیال ہے جو. نہیں، ہم نے پڑھا بھی ہوا ہے، ہم نے آیات میں بھی اس کو پڑھا تھا کہ ماں کے بعد الا آ جائے اس کی جملے میں، اور پھر ایک کنڈیشن با کی بھی تھی. تو ہم نے الا کا تو بہرحال اس میں پڑھا بھی تھا جب ہم آیات پڑھ رہے تھے کہ آ جائے تو کیا ترجمہ. نہیں ہوگا میرا خیال ہے اس کا تو. ہاں نہیں نہیں ہوگا. ٹھیک ہے بارک اللہ، اچھی کوشش کی آپ نے. نیکسٹ ہے جی سنم نجیب. جی السلام علیکم باجی. وعلیکم السلام. اچھا سنم، آپ کے سامنے بلینک ہے کہ اگر اسم کے شروع میں میم پیش منہ، ٹھیک ہے، یعنی میم مدمومہ ہو، اور آخر سے پہلے حرف پر، یعنی سیکنڈ لاسٹ جو لیٹر ہے آخر سے پہلے حرف پر زیر ہو، تو اس میں ڈیش کا مفہوم ہوتا ہے. میری اصل میں یہ تھوڑا میں ریوائز نہیں کر سکی تھی. اچھا یہ آخری تھا نا سبق تھا جس میں ہم نے جی فاعل اور مفعول اور جی پھر یہ میم کی علامات پڑھی تھی. تو اگر میم پیش ہو اور سیکنڈ لاسٹ لیٹر پر زیر ہو تو پھر حرف ہو اس میں تاکید کا. اس میں مفعول کا، یعنی کام کر جس پر کام ہوا ہو اس اچھا کا مفہوم ہوتا ہے. اچھا آپ سے پوچھ لیتے ہیں کہ حمد تعریف کو کہتے ہیں اور محمدن صلی اللہ علیہ وسلم کا ترجمہ کیا ہوگا؟ جس کی تعریف کی جائے گا. جس کی تعریف کی گئی. تعریف کر. جی شاباش. اچھا غلط ترجمے کو درست کریں. یہاں پر آپ کے سامنے ہے نمبر 3 ہے قالا. قالا اس نے کہا، اس کا صحیح ترجمہ کیا ہے؟ اولا ٹھیک ہے. یہ نہیں، یہ جو یہاں پر لکھا ہوا ہے نا یہ غلط لکھا ہوا ہے. اچھا یہ غلط ترجمہ، یہ غلط ہے. ہاں جی، اب آپ صحیح بتائیں اس کا کیا ہوگا. اس میں ایک علامت آ رہی ہے، لام کے بعد الف آ رہا ہے. میں نے آپ کو ہنٹ دے دی ہے. جی اچھا ٹھیک ہے، وہ تو اس کے اوپر آتا ہے زبر. جی اولا الف کس چیز کی نشانی ہے، علامت؟ یہ جو اب میں نے نہیں الف کس چیز کی نشانی تھوڑا ہے؟ مکس ہو رہا ہے. ایک منٹ ٹھہریں. ابھی ہم نے پڑھا تھا نا کہ تثنیہ کی علامات جو ہیں آنی اور عینی کے علاوہ حمزہ بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. جی اب قولا جو ہے اس میں لام کے بعد الف آ رہا ہے، یعنی کہ الف اس کے ساتھ لگا ہوا ہے نا. تو یہ الف جو ہے یہ کس چیز کی علامت ہے؟ ابھی میں نے آپ کو بتا بھی دیا نا، تثنیہ کی علامت میں واو آنی اور عینی کے علاوہ الف بھی ہوتی ہے. واو آ جاتا ہے تسنیہ میں، اور الف پھر تو پھر یہ الف جو ہے یہ تثنیہ کا نہیں ہوگا. قولا ان دونوں نے کہا،
میں کنفیوز ہو گئی. مجھے کنفیوز ہوگی. چلیں ٹھیک ہے, چلیں آپ اس کو تھوڑا سا دہرا لیں ہیں, پھر نیکسٹ ٹائم پھر دیکھتے ہاں جی میں ہیں. دہرا لوں گی کیونکہ مجھے ٹائم نہیں آج ملا. آج میں ویسے بھی لیٹ آن لائن آئی ہوں, کافی اچھا ہوتی. چلیں کوئی بات نہیں, جی آپ اس کو ریوائز کر لیں. جزاک اللہ, اچھی کوشش کی. چلیں. اچھا جی نیکسٹ ہیں شبنم یوسف. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی شبنم, چلیں آپ سے پوچھ لیتے ہیں. یہاں پر لکھا ہوا ہے لا یعبدون, لا یعبدون, تم سب عبادت نہیں کرتے. اس ترجمے میں کیا غلطی ہے؟ وہ سب عبادت نہیں کرتے. شاباش, وہ سب عبادت نہیں کرتے. ٹھیک ہے, یا ہے. اچھا یہ لفظ لکھا ہوا ہے معذبن, معذبن, زال پر زبر ہے. اس کا ترجمہ لکھا ہوا ہے عذاب دینے والا. کیا غلطی ہے اس میں؟ یہ عذاب دینے والا, یہ فائل کے وزن پہ عذاب دیا, جس پر عذاب دیا گیا ہو, شاباش. ہاں یہ بھی مفعول کے وزن پہ نا. ہاں نہیں, مفعول کا وزن نہیں ہے, یہ یاد رکھیے گا. یہ مفعول کا وزن نہیں ہے, لیکن یہ ویسے مفعول ہے. اس میں مفعول کی علامت ہے. مفعول کا وزن جو ہوگا نا وہ مفعول کے ہی پیٹرن پر ہوگا. ٹھیک ہے, جس طرح مظلوم, وہ مفعول ان کے وزن پر ہے. یہ جو معذب ہے یہ مفعول کے وزن پر نہیں ہے, لیکن اس میں مفعول کا معنی ہے, اس میں علامت ہے مفعول کی. اچھا ٹھیک ہے, ایک آپ سے اور پوچھ لیتے ہیں. محسن, محسن, جس پر احسان کیا گیا. اس میں کیا غلطی ہے؟ جی آپ کو میری آواز آ رہی ہے شبنم؟ احسان کیا گیا. محسن کا ترجمہ کیا ہوگا؟ محسن اس کا احسان کرنے والا. احسان کرنے والا. کیوں کیا آپ نے یہ ترجمہ؟ کیونکہ یہ اس کے وزن پہ ہے, فائل ان کے وزن پہ. یہ فائل ان کا وزن نہیں ہے, اس میں علامت یہ موجود زیر ہے. فائل کی علامت موجود ہے. کون سی علامت جی ہے جی آپ بتا سکتی ہیں؟ جی, یہ کسرہ ہے, سین کے نیچے کسرہ ہے. شاباش. پہلے تو میم کے اوپر پیش ہے پہلی علامت, اور دوسری علامت جو ہے کہ سیکنڈ لاسٹ لیٹر جو ہے آخری حرف سے جو پہلا حرف اس کے نیچے زیر یعنی کسرہ ہے, تو اس وجہ سے یہ فاعل ہے. ٹھیک ہے, شاباش, بارک اللہ. چلیں جی, آپ لوگوں نے کافی حد تک جو ہے اس میں سے میں نے کوسچنس پوچھنے ہیں, کچھ رہ گئے ہیں. تو یہ آپ کے اسباق جو ہیں مکمل ہو گئے ہیں. اور اب جب آپ کو یہ بک ملے گی تو پھر آپ اس کو ایک دفعہ جب اپنے ہاتھوں سے کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے اندر مزید پختگی آ جائے گی. یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جو عموماً جب ہم اس کو ایک ٹریڈیشنل وے میں پڑھتے ہیں تو یہ والے کانسیپٹس بہت عرصہ پڑھنے کے باوجود بھی بعض دفعہ یہ کانسیپٹس کلیئر نہیں ہوئے ہوتے, اور اس میں عموماً غلطیاں ہو رہی ہوتی ہیں. لیکن اگر یہی کانسیپٹس آپ کے پہلے کلیئر ہو جائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہت فائدہ ہوگا. اگر آپ لوگوں میں سے کسی نے کوئی کویسچن کرنا ہے تو وہ اپنا ہینڈ ریز کر سکتے ہیں, سبق سے ریلیٹڈ, گزشتہ اسباق سے بھی ریلیٹڈ, تو وہ کر سکتا ہے. کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو؟ جی سنم. جی باجی, باجی میں نے پوچھنا تھا کہ یہ مطلب ابھی شاید فریش مکس ہوتا ہے مکس تھوڑا ہوگا بہت, جیسے ابھی اس لیے مکس ہو رہا ہے کہ ابھی آپ لوگ پریکٹس نہیں کر رہے. جب ہم آیات پڑھنا شروع کریں گے تو ان کی پھر بار بار پریکٹس ہوگی, بار بار دہرایا جائے گا. تو جب وہ اس کی ری انفورسمنٹ ہوتی جائے گی تو پھر آہستہ آہستہ آپ لوگوں کو یہ چیز پختہ ہوتی جائے گی. ابھی آپ لوگ اس سے گزرے ہیں. ابھی ہم نے اس کی صرف فرسٹ ٹائم ابھی ریویژن کی ہے نا ٹیسٹ کی صورت میں, یا وہ جو سبق ہم نے پڑھے ہیں. تو جب ہم اس کی بار بار جب اس کو دہرائیں گے, بار بار اس کو پڑھیں گے, ریوائز کریں گے, پوچھیں گے, تو یہ پھر آپ کو پختہ ہوتے جائیں گے انشاءاللہ تعالی. جی ٹیسٹ سے کافی مطلب ریویژن ریوائز ہوا ہے. جی نازیہ, آپ نے کچھ پوچھنا ہے؟
نازیہ. جی میم میں نے یہ پوچھنا تھا کہ کل ایک بلینک تھی نا، تو اس میں آپ نے کہا ہوا تھا کہ کاف کے اوپر زبر اور کاف کے نیچے اگر زیر ہو تو اس کا مطلب تمہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا نا. تو آپ نے کہا تھا نہیں ہوگا، لیکن میرے مائنڈ میں یہ تھا کہ اگر اسم کے ساتھ کا یعنی کہ ربو کا، اب رب تو اسم ہے نا میم، تو اس کے ساتھ کا ہوگا تو ربو کا تیرا رب بھی نہیں ہوگا. اسم کے ساتھ آپ نے کہا تھا کوشچن جو تھا. جی میم. کوشچن جو تھا جی میم. جی جی کل ایک بلینک میں تھی نا، وہ ٹرو فالس میں تھا. اچھا تو اس میں یہ تھا نا کہ اسم کے ربو کا ساتھ اگر کاف کے اوپر زبر ہو اور کاف کے نیچے زیر ہو تو اس کا مطلب جو ہے وہ تمہارا نہیں ہوگا. تجھے ہوتا ہے. اچھا اسم میں تو اگر کا آ جائے، اب رب اسم ہے نا میم، تو اس کے ساتھ اگر کا آئے گا ربو کا تیرا رب، تو وہ تو مطلب تمہارا ہی ہوا نا. تمہارا، ہاں تیرا اور تمہارا. یہاں پہ میں بلینک میں نے ابھی نکالی ہے. بلینک جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ٹھہرے میں ذرا اس کو نکال کے دیکھوں کہ اگر اس میں کوئی غلطی ہے تو میں آپ کو بتا دوں. بلینک یہ ہے کہ کا اور کی اگر اسم جی کے میم. آخر میں ہو تو ترجمہ جی تجھے ہوتا ہے. تجھے ہوتا ہے. تو تیرا اور تجھے ویسے تو سیم ہی ہے. ویسے تو آپ کی بات ٹھیک ہے. آئی تھنک کہ یہ صحیح ہے. ربو صحیح ہے کا یہ تیرا رب نا، ہاں ربو کا تیرا رب تیرا رب ٹھیک ہے. اسم کے ساتھ ہاں آتا پھر ہے. وہ نہیں، پھر غلطی سے ہو گیا ہوگا. تھینک یو جزاک چلیے اللہ، آپ نے اس کی نشاندہی کی. اور اس جزاک کے اللہ میم. علاوہ السلام کسی نے، علیکم. وعلیکم السلام، اس کے علاوہ اور کسی نے کچھ پوچھنا ہو؟ چلیں بینا. جی مجھے یہ پوچھنا تھا کہ ابھی آپ نے بتایا تھا اولا اس نے کہا، تو وہ مجھے تھوڑا سمجھ میں نہیں آیا، وہ ایک دفعہ ریپیٹ کر قولا، دیجیے گا. قولا جو ہے نا سمپل جو ہے کاف الف اور لام کے اوپر زبر قولا. ٹھیک ہے. نہیں جی لام کی ایک حرکت ہے نا، اس کے اوپر الف نہیں ہے ساتھ. جب الف ہوتا ہے تو دو حرکات ہو جاتی ہیں. تو قولا جو ہے نا اچھا وہ کیا ہے، واحد مذکر غائب، یعنی اس نے کہا. ٹھیک جی ہے. لیکن جب ہم قولا کہتے ہیں یعنی کہ لام کے ساتھ الف جوڑتے ہیں اور اس کی دو حرکات ہو جاتی ہیں، تو پھر وہ جی تثنیہ کا صیغہ بن جاتا ہے، یعنی کہ ان دونوں نے کہا. ٹھیک ہے. اچھا غائب کے ٹھیک لیے پھر یہ ٹھیک دو کا صیغہ بن جاتا ہے. تو وہ جی اس میں آپ دیکھ لیں کہ تھوڑا سا ہم جو حرکات کو لمبا یا چھوٹا کرتے ہیں تو اس سے معنی میں بہت فرق پڑ جاتا ہے. زبر فرق کی پڑ ایک جاتا زبر ہے کی بالکل. حرکت کیا ہے اور دو کی اگر الف لگے گا تو دو حرکات کے. جی جی بالکل شکریہ. بس یہ ٹھیک ہے پوچھنا. جی. چلیں جی، اگر کسی نے مزید کچھ نہیں پوچھنا تو ہم اپنی کلاس کا ٹائم تقریباً ہو گیا ہے، پھر کلاس وائنڈ اپ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.